ہمارے کراچی والوں کے لیے کچھ قدرے آج خوشگوار حیرت ہے کہ بمشکل تمام اللہ اللہ کر کے کراچی میں آج سرکاری بسیں چلنی شروع ہوئی ہیں۔ 14 سال لگے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں، مگر آخر کار کراچی والوں کو آج نئی سرکاری بسیں نصیب ہونا شروع ہوئی ہیں۔ 3 کروڑ آبادی والے شہر کے لیے 25 بسوں سے شروعات ہوئی ہے، یعنی کہ آج کراچی میں 25 سرکاری بسیں چلنی شروع ہو گئی ہیں، اور باقاعدہ اس کا افتتاح آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کیا۔ کہا گیا ہے کہ پہلے مرحلے میں بسیں صرف ایک روٹ پہ چلیں گی، گویا کہ فی الحال کراچی میں ایک روٹ پر 25 سرکاری بسیں چل رہی ہیں۔ اس کے لیے کرایہ 25 سے 50 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آئندہ ہفتوں میں یہ بسیں مرحلہ وار شہر کے 7 روٹس پر چلائی جائیں گی، اور ابتدائی طور پہ ٹاور سے ماڈل کالونی کے روٹ پر آج 25 بسوں سے پیپلز بس سروس کا آغاز ہوا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ گو کہ وعدے تو ہزاروں بسوں کے تھے، کراچی میں فی الحال 240 بسیں چلانے کا ارادہ ہے، مگر دوبارہ آپ کو بتاؤں 25 بسوں سے آغاز ہوا ہے۔ ٹوٹل 7 روٹ ہیں۔ آج روٹ 1 جو ہے، جو ماڈل کالونی سے ٹاور تک کا روٹ ہے، اس پہ اس وقت بسیں چل رہی ہیں۔ پہلی تاریخ کو مطلب 4 دن بعد روٹ 2 جو ہے اس پہ بسیں شروع ہو جائیں گی، پھر 10-15 دن کے گیپ سے سارے روٹس جو 7 روٹس اس وقت ہیں ان میں بسیں چلنا شروع ہو رہی ہیں۔ سندھ گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کی ایک کمپنی ہے NRTC، اس کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے، اور 10 سال تک ان بسز کی ویئر ٹیئر مینٹیننس NRTC کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹائم میں اورنج لائن بھی اس کے بیچ میں جو BRT ہے ہماری سندھ گورنمنٹ کی پیور، وہ بھی شروع ہو جائے گی۔ تو اب یہ انشاءاللہ تعالی نہ رکنے والا سلسلہ ہوگا، اور گورنمنٹ کا فل فوکس ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں یہ ڈیلے ہو چکا ہے اور اس کو فردر ڈیلے اب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ کراچی اب ٹرانسپورٹ کے لیے خود کفیل ہوگا۔ فی الحال اگلے 6 روٹس پر کب کن تاریخوں پہ بسیں چلیں گی، کتنی بسیں چلیں گی، اس سلسلے میں واضح اور حتمی اعلان نہیں ہے، اور یہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی بسیں چلیں گی، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ لگ بھگ 200 بسیں کراچی کے لیے مختص کیے گئی ہیں۔ کراچی میں بس سروس کے حوالے سے دعووں، وعدوں اور تاریخوں کے بعد یہ بہرحال شکر کی بات ہے کہ آج یہ دن آیا ہے۔ سندھ کے خزانے میں 95% ریونیو جمع کرنے والے کراچی کے عوام بھی لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان کی طرح عزت و پروقار طریقے سے سفر کا، یعنی کہ سرکاری بسوں میں سفر کا آغاز کر سکیں، مگر اس دن کے لیے کراچی والوں نے برسوں انتظار کیا، جب کہیں جیسے کہ آپ کو بتایا ہم نے آج 25 بسیں کراچی کو مل گئی ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں درجنوں بار پیپلز پارٹی کی جانب سے تاریخی دی گئی، اور وہ کتنی بار دی گئی وہ تو ہمیں خود یاد نہیں، لیکن موٹا وعدے ہمیں یاد ہیں۔ دسمبر سے پہلے انشاءاللہ 2-3 جو پروجیکٹس ہیں، یلو ہے، گرین ہے، بلو ہے، اسی سال کے اندر ہم انشاءاللہ اتنا تو کر دیں گے۔ بلو لائن ہے، ریڈ لائن ہے، آرنج لائن ہے، کم از کم 6 مختلف لائنز ہیں، یہ ہم اس 2-2.5 سال کے اندر پورا کریں گے۔ جولائی کے اینڈ تک ہزاروں بسیں کراچی شہر میں نظر آئیں گی۔ میری پوری کوشش ہے کہ فروری کے اینڈ تک یہ اسٹارٹ ہو جائے، نہیں تو مارچ کے پہلے 1-2 ہفتے میں۔ ہم انشاءاللہ 90 ڈیز میں کراچی کی بسز ہم لے کے آ کے اسٹارٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ کراچی والوں کو وہ بس کب دیں گے آپ؟ یلو لائن اور ریڈ لائن شروع ہو رہی ہیں اسی سال میں انشاءاللہ ان کا آغاز ہو جائے گا۔ پوچھ رہا ہوں بس کب آ رہی ہے کراچی میں سر؟ بس کب آ رہی ہے؟ میں آپ کو ڈیٹ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالی جلدی آ جائے گا۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے بسز کی پروکیورمنٹ کے پروسیس کو سٹارٹ کر چکا ہے۔ انشاءاللہ اس سال کے آخر میں یا ارلی نیکسٹ ایئر تک آپ کو کراچی کے اندر نئی بسز سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ ریڈ لائن 1.5 سے 2 ماہ میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہم کر دیں گے۔ یلو لائن کے اوپر بھی اسی طریقے سے کام چل رہا ہے، اور جو ہماری ایدی لائن ہے اس کا 80% انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کا کام بھی اگلے کوئی 1.5 سے 2 ماہ میں کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ منسٹر صاحب اس میں بڑی کوشش کریں کہ وہ بسز کراچی کے اندر آ جائیں، اور اسی سال کے اندر 200 بسز ہیں وہ آ جائیں گی، اس کے پورے پیسے ایلوکیٹڈ ہیں، اویلیبل ہے، ریلیزڈ ہے۔ چلیں، دیر آیت درست آیت۔ آج ہم نے اپنے نمائندے خصوصی زہیب احمد کو پیپلز بس سروس جس کا آج افتتاح ہوا ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ عوام اس بس سروس سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں زہیب احمد کی اس رپورٹ میں۔ ٹوٹی پھوٹی بسوں، چھتوں پر سفر، رکشے اور چنگچیوں کے دھکے اور ڈرائیور اور کنڈکٹرز کی بدتمیزیوں سے کراچی والوں کی جان چھوٹنے والی ہے، کیونکہ 14 سال بعد سندھ حکومت اپنے وعدے وفا کرنے لگی ہے۔
कराची में आज पीपल्स बस सर्विस मंसूबे का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके एक रूट का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद किया। इस बस सर्विस में क्या है, किराया कितना है, लोग इस सर्विस को कैसे देखते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कराची वालों को एक बार फिर आरामदेह पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैसर आने की उम्मीद हो चली है। सिंध हुकूमत के नए मंसूबे के तहत 250 लग्जरी बसें चलाई जा रही हैं। 120 जदीद बसें आ चुकी हैं, जबकि पहले रूट पर 25 बसों से सर्विस का आगाज भी किया जा चुका है। हुक्काम के मुताबिक मुसाफिरों के रश को देखते हुए बसों की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। ग्रीन लाइन बसों की तरह पीपल्स बस सर्विस की ये बसें भी हाइब्रिड हैं। एसी है, आरामदेह सीटें हैं, मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए सॉकेट्स लगाए गए हैं। इब्तदाई तौर पर इन बसों का रूट टावर से लेकर मॉडल कॉलोनी तक रखा गया है। किराया 25 से 50 रुपये है। टिकटिंग फ़िलहाल मैनुअल तरीके से की जा रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर मशीनें लगेंगी और शहरियों को कार्ड्स का इजरा किया जाएगा, जो इस बस में सवार होंगे और कार्ड्स के थ्रू अपनी टिकट्स की अदायगी करेंगे और फिर इस बस में सफ़र करेंगे। आरामदेह सफरी सहूलियात से शहरी जहां खुश नजर आते हैं, वहीं माजी के तजर्बात और मुस्तकबिल के खदशात में भी घिरे हैं। कराची में ऐसी बसों की जरूरत है। ये जो छोटी छोटी बसें ये बेकार है, इनके किराए भी ज्यादा है और इनकी गाली गलौज भी हो जाती है, इनसे 10 झगड़े हो जाते हैं। जब से स्कूल पढ़ रहे हैं तब से इस तरह बसों में सवार हो रहे हैं। भाई किराया पहले तो कम थे, 40-50 रुपए थे, अब 150-200 रुपये किराया पड़ता है मेरे को मलीर तक का। अब ये सर्विस शुरू हुई है, उम्मीद है अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अच्छी चलेगी। हमारे लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि इसको मेंटेन रखें। ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई गाड़ी है, पहली मरतबा ऐसी गाड़ी में बैठा हूँ। कोई इससे पहले बैठा था SWVL में, कोई छोटी छोटी गाड़ियाँ होती थी, वो भी अब बंद हो गई SWVL जब से पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। कराची दुनिया का बड़ा में बड़ा शहर है, पर यह है कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है इस तरह की कोई लोकल ट्रांसपोर्ट आवाम के लिए नहीं दी गई। हम तो ये करते हैं कि मुस्तकबिल में जो है ना इसको कंटिन्यू रखा जाएगा और इस तरह की आवाम को फैसिलिटी दी जाएगी। इसका किराया भी रीजनेबल है, बहुत अच्छी सर्विस है, चलती रहनी चाहिए। बहुत साल हो गए सफ़र करते हुए, इसी तरह धक्के खाते हुए बसों में। ये सहूलत बरकरार रहे तो जब की बात है, क्योंकि पहले भी वो चली थी एक बस, पीपल्स बस सर्विस चली थी मेरा ख्याल है, तो वो बंद हो गई थी। तो इसलिए हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह करे कि ये बरकरार रहे, चलती रहे। डिसेबल पर्सन के लिए माशाल्लाह इन्होंने सीट का भी एहतमाम किया हुआ है और अच्छी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वर्किंग लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि एयर कंडीशन बस सर्विस है, सीट बाय सीट, आप बहुत ही इकोनॉमिकल रेट में। तो ऑफिस अगर जाना है तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी रहना पड़ता है, लेकिन आप लोकल बसेस में जब ट्रैवल करते थे तो कोई आपका हाल तो रहता नहीं था। इन बसों की देखभाल और चलाने की जिम्मेदारी वफाकी इदारे NRTC के हवाले की गई है, जो 10 साल तक इन बसों की मेंटेनेंस करेगी। सिंध हुकूमत का दावा है कि कराची के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर ये बसें चलाई जाएंगी, जिनका आगाज ईद के बाद किया जाएगा। कराची के हवाले से इस खुशगवार इब्तिदा बात करने के लिए हमने दावत दी है जनाब मुर्तज़ा वहाब को, एडमिनिस्ट्रेटर शहर कराची। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब। फरमाइएगा, बहुत साय ऑफ रिलीफ है शहरियों के लिए। 25 बसें आज से चलना शुरू हुई हैं, तो ये जो रोल आउट है ये कितने अरसे में होगा? और अपेरेंटली ये लग रहा है कि तकरीबन 200 बसें कराची के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट में आएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, आपका मैं इब्तदाइया सुन रहा था इंट्रोडक्शन में, जो आपने बात की और माजी के स्टेटमेंट दिखाए, इसमें मेरा स्टेटमेंट भी था। और मुझे याद है कि जब मैंने ये ऐलान आपके टीवी शो में आके किया था तो उस वक्त भी इन चीज़ों को डाउट किया गया था। मैंने जनवरी की डेट गालिबन दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि कोविड सिचुएशन की वजह से शंघाई पोर्ट बंद हो गया था, उस वजह से कुछ माह का इसमें डिले आया। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, ये बसेस कराची शहर पहुँच गई। 240 बसेज़ हैं कामरान साहब, जो कि कराची के 7 मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर सिंध हुकूमत चलाएगी। 240 की पेमेंट सिंध हुकूमत ने कर दी है, जिसमें से 140 बसेस जो हैं उनको कराची पोर्ट पहुंचा दिया गया। इस वक्त कराची में वो मौजूद हैं और उनमें पहला रूट जो कि रूट 1 है, जो कि मॉडल कॉलोनी से स्टार्ट होगा और टावर तक जाएगा और टावर से वापस मॉडल कॉलोनी तक आएगा। ये सबसे बिजी रूट कराची का तस्वुर किया जाता है।
اس نے آج سے آپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ جو باقی ماندہ 6 روٹس ہیں وہ بھی اگلے 3-4 دن کے گیپ کے بعد ہم سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو انشاءاللہ وہ جو 240 بسز کا وعدہ ہے وہ وفا ہوگا اور اس کے بعد یہ جو اب نیا مالی سال آ رہا ہے اس میں مزید تقریباً کوئی 4-4.5 ارب روپے نئی بسز کی پروکیورمنٹ کے لیے سندھ حکومت نے رکھے ہیں تاکہ مزید بسز کے اندر اضافہ کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ کامران صاحب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو ایدی لائن اورنج لائن ہے اس کی بسز بھی کراچی پہنچ چکی ہیں اور اس نے ٹیسٹ رن سٹارٹ کر دیا ہے, اس کا انفراسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آئندہ چند ہفتوں میں انشاءاللہ ایدی لائن کو بھی آپریشنلائز کر دیا جائے گا. میں نے آپ کے پروگرام میں اعلان کیا تھا کہ ریڈ لائن کو بھی ہم آپریشنلائز اس کے اوپر گراؤنڈ ورک سٹارٹ کر دیں گے. اگین مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ ریڈ لائن منصوبے پہ جو کہ 75 ارب روپے لاگت کا منصوبہ ہے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور 2 لاٹس ہیں اس کے, ایک جو کہ ایئرپورٹ کی سائڈ پہ اور دوسرا جو کہ آپ کو سٹی کی طرف نمائش کی طرف لے کے جائے گا, اس کے اوپر سائملٹینیسلی کام شروع ہو چکا ہے. تو جو وعدے اس موجودہ حکومت نے آنے کے بعد کیے, میں نے کچھ چیزوں کا اعلان پچھلے کوئی 7-8 ماہ پہلے کیا تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کمٹمنٹ کے مطابق ان تمام چیزوں کو اب امپلیمنٹیشن فیز میں آ گئے اور انشاءاللہ جو ماضی کی خامیاں ہیں ان کا ادراک کرتے ہوئے ہم چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کراچی سرکولر ریلوے بھی چیف منسٹر کی بات ہوئی ہے پرائم منسٹر سے, فیڈرل منسٹر سے کہ اس کو سی پیک کا حصہ بنوا کے جلدی اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا جائے. تو یہ جو بسز جب یہ آپریشنلائز ہو رہی ہیں تو ان کا جو ٹکٹنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے اور جو کراچی میں ظاہر ہے کہ اس قسم کے پروجیکٹس جو ہے دہائیوں میں چلے ہیں اور فیل ہوئے ہیں اور کراچی کی بڑی بٹر اس میں میموریز ہیں, ان سے سبق سیکھا گیا ہے کہ اب یہ آپریشن جب یہ لانچ ہو گیا ہے, میں نے دیکھا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کو اس کا آپریشنز کا ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ یہ سموتھ چلتی رہے اور اس میں جب اس کی ڈیپریسیشن وغیرہ ہو یا اس کی جو ویئر اینڈ ٹیئرز وغیرہ ہوں تو وہ مینیج ہوتی رہیں, کیونکہ شروع میں بڑی اچھی گلوریس بڑی خوبصورت یہ بسیں ہیں, لوگ بہت بہت خوش ہیں, تو یہ نظام چلتا رہے, تو اس کو انشور کیا جا رہا ہے. کامران صاحب یہ وفاقی ادارے کا نام NRTC ہے اور بسز کی پروکیورمنٹ بھی ہم نے اس ادارے کے ذریعے کی اور پروکیورمنٹ کے کانٹریکٹ میں اس بات کو بھی درج کیا گیا کہ اس کی ریپیئر, مینٹیننس, آپریشن جو ہیں اس کمپنی کے پاس رہے گی, NRTC کے پاس رہے گی. تو اس کانٹریکٹ میں وہ تمام چیزیں ان کے حوالے کر دی گئی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ماضی کے تجربوں سے سیکھا ہے کہ ایٹ ٹائمز جو مافیاز آپریٹ کرتے ہیں وہ چیزوں میں دقتیں کریٹ کرتے ہیں, تو اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں چلایا جائے. ایک اچھا ادارہ موجود ہے جو کہ اچھی کریڈیبلٹی کے ساتھ, ریپوٹیشن کے ساتھ ملک بھر میں کام کر رہے ہیں, اس کو ہم نے اس کام کے لیے انگیج کیا ہے اور انشاءاللہ حد الامکان کوشش کی جائے گی کہ جو سروس کا ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو اور یہ اچھی ڈیلیورنس جو آج چل رہی ہے یہ آنے والے سالوں میں اسی طریقے سے چلتے رہے. یہ جو گرین لائن تھی یہ اس کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ الٹیمیٹلی ایکچولی ٹاور تک جائے گی اور یہ ظاہر ہے کہ گرو مندر پہ اس فیز کے اندر یہ رک گئی ہے. وہ جو فیز تھا وہ کہاں اس وقت سٹے کرتا ہے, اس کی کیا سچویشن ہے؟ کامران صاحب گرین لائن گرو مندر تک نہیں ہے, وہ نمائش تک آئی ہے. نمائش پہ ایک بڑا بس بے ہے جو کہ گورنمنٹ آف سندھ نے بنایا ہے, وہاں تک پہنچی ہے. اب نمائش سے جو ٹاور کا سفر ہے اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے اس وقت ایز وی سپیک. اگر آپ ایم اے جناح روڈ کا رخ کریں گے تو آپ کو سائیڈ ایریاز میں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. متبادل ایریا کے اوپر کام ہو رہا ہے. کچھ ایریاز سے درختوں کی کٹائی کرنی پڑی جس کو ہم نے پھر وہاں درختوں کو نکال کے ہم نے برنز گارڈن میں پلانٹ بھی کیا ہے, تو اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے, گراؤنڈ پر موجود ہے اور انشاءاللہ ریڈ لائن کو بھی اسی ایریا سے گزرنا ہے. تو انشاءاللہ ریڈ لائن کو بھی کمپلیٹ ہونے کا جو ٹائم لائن ہے وہ 24 مہینے ہم نے رکھا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ اس بات کو میک شور کر رہے ہیں اور وہ بار بار اس کو سپروائز کریں کہ انشاءاللہ تمام جو اس کے ڈیڈ لائنز ہیں ان کو انشاءاللہ میٹ کیا جائے. اور جب ریڈ لائن بھی آپریشنلائز ہو جائے گی تو ایک بہت بڑا ٹریفک کنجیشن کا مسئلہ اور پبلک ٹرانسپورٹ کا اس شہر کا ریزالو ہونے جائے گا. میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کراچی والوں کو
کہ ریڈ لائن پاکستان کا پہلا منصوبہ ہوگا جو کہ وداؤٹ سبسڈی آپریٹ کرے گا، بیکاز یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ بایو گیس ٹیکنالوجی پر چلے گا. یہ جو گوبر آپ کا ہے اس سے ہم پاور پروڈیوس کر کے ان بسز کو چلائیں گے. تو اس کے اندر بھی جو ڈاکیومنٹیشن ہونے کی ضرورت تھی، جس میں KMC کے اشتراک کی ضرورت تھی، وہ بھی تمام چیزیں کر دی گئیں اور انشاءاللہ اگلے 24 مہینے کے اندر اس چیز کو آپریشنلائز کر کے ایک اچھا تحفہ کراچی والوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دے گی. چلے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب مرتضیٰ وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ایڈمنسٹریٹر کراچی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اس بد اعتمادی اور اس بد انتظامی کا جو کہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نام پہ اور ان کے وجود کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اس نے متنازع بنا دیا ہے. اس کے سلسلے میں حالیہ واقعات بھی ہوئے ہیں جو اس تاثر کو مزید مضبوط بناتے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.